عوامی سطح پر رائج الوقت نظام کے بحران کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر غربت اور بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، اور پوری دنیا کی جو سامراجی طاقتیں ہیں وہ اپنے سرمایہ کی توسیع کے لیے وہ نئے منڈیوں کی تلاش کے لیے ان آپسی جنگوں میں مصروف ہیں۔ اسی تناظر میں اور بالخصوص امریکن سامراج اور نئی ابھرتی ہوئی طاقت چین کی چپکلش کی وجہ سے ہندوستان کو مغرب کا خلیفہ بنا دیا، مغرب کا دوست بنا دیا، کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ شے ملی کہ اس نے اپنے زیر انتظام علاقے کو جموں کشمیر کو 5 اگست 2019 کو اس کے خصوصی اسٹیٹس کو ختم کرتے ہوئے جبرن ٹیریٹری کا حصہ بنایا، تو دوسری طرف پاکستان ایک نوآبادیاتی ملک ہونے کے ناطے اس عالمی کشمکش میں مورے کا کردار ادا کرتے ہوئے اس نے کشمیر کا سودا کیا، اور یوں مادر وطن جموں کشمیر پر قابض استعماری قوتیں اس عالمی سامراجی ایجنڈے کے اوپر کاربند ہوتے ہوئے اور اپنے آنکھوں کی خوشنودی کے لیے اور بالخصوص ان کے اسٹریٹجک اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے ریاست جموں کشمیر کی مستقل تقسیم کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ اور دوستو ساتھیو، جہاں پر براجمان جو حکمران طبقہ ہے وہ اپنے استعماری قوتوں کے آگے اس تقسیم کے ایجنڈے پر گھٹنے ٹیک چکا ہے، ان کے آگے مکمل طور پر ستاریز ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم بالخصوص اس خطے کی جسے نام نہاد آزاد کشمیر کہا جاتا ہے اس کی بات کریں تو یہاں پر چونکہ 1947 میں پیس کے نام پر ایک انقلابی حکومت کا قیام عمل بنایا گیا، اور جس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ حکومت جو ہے کہ یہاں کے عوام کے مسائل حل کرے گی اور یہ باقی جو مقبوضہ علاقے ہیں ان کو آزاد کروائے گی۔ لیکن پچھلے 70 سالوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ کشمیر آزاد ہوا اور نہ یہاں کے عوام کے مسائل حل ہوئے، بلکہ یہاں کے عوام کے مسائل دن بدن اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ہمارے نوجوان آج بھی اس خطے کو چھوڑ کر اپنی محنت بیچنے پر مجبور ہیں، وہ یورپ کے ٹھنڈراتی ہوئی سرنی میں وہ عرب کے ترستے ہوئے شہروں کے اندر اپنی محنت بیچنے پر مجبور ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کلی طور پر یہاں کا حکمران طبقہ ہے، جو اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے اور اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے اور اپنی عیاشیوں کے لیے جہاں کی عوام کے ٹیکسز نافذ کرتا ہے، جہاں کی عوام پر وہ بے روزگاری مسلط کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں کے نوجوان، یہاں کی عوام معاشی جلا وطنی کا شکار ہیں۔ انقلابی دوستوں ساتھیوں، چونکہ یہاں پر عوامی تحریک کے حوالے سے بات ہوئی، میں مختصراً اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے یہاں کی عوام نے اپنے حقوق کے لیے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے، جو بالخصوص اپنے ان بنیادی مطالبات کے حصول کی تحریک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کو کچلنے کے لیے یہاں کا حکمران طبقہ ہر طرح کا ڈنڈا استعمال کرتا ہے۔ کبھی جبروجبردستی کی بنیاد پر اس نے اس تحریک کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، تو جب اس نے محسوس کیا کہ وہ جبر کے ذریعے، وہ تشدد کے ذریعے اس تحریک کو کمزور کرنے میں ناکام ہو چکا، تو پھر اس نے مذاکرات کے نام پر اس تحریک کی شدت کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور بارہا ہمارے ان مطالبات کو تسلیم کرنے کے باوجود وہ ان عوام کے مطالبات
بات کو حل نہیں کر سکتا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کا جو حکمران ہے اس کا یہاں کی عوام کے مسائل کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ان ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے اقتدار میں براجمان ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو تحریک ہے جسے عوامی حقوق کی تحریک کہا جاتا ہے، وہ یہاں کے عام عوام کی، یہاں کے پچھے ہوئے اور مظلوم عوام کی تحریک ہے، جس کی جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اپنے دن سے نہ صرف حمایت کی ہے بلکہ ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک موجودہ اس نوآبادیاتی ڈھانچے میں چند معاشی اصلاحات کی تحریک ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ انقلابیوں کا فریضہ ہے کہ وہ عوام کی اس طرح کی اصلاحی تحریکوں کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہ حصہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اس عوام کے اس شعور کو بتدریج آگے بڑھاتے ہوئے، عوام کے اس شعور کو آگے بڑھاتے ہوئے حکمرانوں کے اقتدار کو، حکمرانوں کی ان عیاشیوں کو، حکمرانوں کے اس طبقاتی کردار کو، اور بالخصوص حکمرانوں کے اس نوآبادیاتی کردار کو عیاں کرتے ہوئے اس خطے میں ان کے اقتدار کی بے دخلی کی لڑائی کو آگے بڑھائیں۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی اور بالخصوص یہاں کے جو ترقی پسند، آزادی پسند قوتیں ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ میں چونکہ نماز تراویح کا ٹائم ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر آج کے اس افطار ڈنر کے اہتمام پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور باہر سے آئے ہوئے دوستوں کو علی صدر احمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے اس عزم کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا کہ دیپ جن کا محلہ دہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے، وہ جو سائے میں ہر مسئلے کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا